اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تنویر ارشاد اپنا تالیہ کے چینل سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستو، آج ہم 3 موضوعات پر بات کریں گے، جس میں اٹلی میں سیاسی بحران کے حوالے سے، دوسرا ایک اہم یورپی ملک نے سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں، جبکہ تیسرا اٹلی میں کرونا وائرس کے باعث جو ریڈ زون قرار دیے گئے تھے انہیں اب ختم کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اٹلی میں سیاسی بحران کے حوالے سے کہ اب تک اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور ایک اچھی خبر ہے، ایک بہت اہم نیوز ہے آپ کے لیے کہ اٹلی کا سیاسی جو بحران ہے وہ حل ہونے کے انتہائی قریب جا پہنچا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹلی کے سیاسی بحران پیدا ہونے کے بعد صدر کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدر کس کی طرف وہ اپنا کرۂ فعال نکالتے ہیں۔ اٹلی میں سیاسی بحران ختم ہونے اور نئی حکومت بننے کی راہ بالکل طور ہموار ہو گئی ہے۔ صدر نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورتی عمل مکمل کر لیا ہے، اور 1-2 روز میں نئی حکومت کے لیے ان کی جانب سے دعوت دیے جانے کا امکان ہے۔ صدر نے اسپیکر رابرٹ فیکو کو اس حوالے سے اہم ذمہ داری سونپی تھی، اور انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں سے اور ان کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، پارلیمنٹیرین سے، سینیٹر سے ملاقاتیں کی، اور ان سے سیاسی جو بحران پیدا ہوا ہے اسے ختم کرنے کے حوالے سے مشاورت کی۔ اور اختتام آخری مشاورت ہوئی ہے وہ پی ڈی سے باہر ہونے والے رہنما تھے، سابق وزیر اعظم، جن کی وجہ سے یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انہی کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا تھا، متیو رینسی، ان سے بھی انہوں نے اہم مشاورت کی ہے، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ متیو رینسی پرانی تنخواہ پر کام کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ دوبارہ پی ڈی کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنانے، یا یوں کہہ لیں کہ جوزپے کونتے کی حمایت کرنے پر وہ آمادہ ہو جائیں گے۔ اگر اس کی تفصیلات میں جائیں تو ویوا پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم جوزپے کونتے کی حمایت واپس لینے کے بعد اٹلی میں شروع ہونے والا سیاسی بحران وہ اب تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ صدر سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ 3 روزہ مشاورتی عمل وہ جمعے اور ہفتے تک جاری رہا۔ آخر میں انہوں نے 5 اسٹار موومنٹ اور ویوا کے جو ویوا اٹالیا ہے، اٹالیا ویوا ان کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ سیاسی جماعتوں سے ملاقاتوں میں صدر نے سیاسی قائدین سے نئے وزیر اعظم کے بارے میں رائے لی، ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ حکومت بنانے کے قابل ہیں، ان کے پاس اکثریت ہے یا نہیں، یا وہ نئے الیکشن کی طرف جائے جائیں۔ اس مشاورتی عمل میں مستعفی وزیر اعظم جوزپے کونتے کی واپسی کی راہ ہے وہ ہموار ہوتے نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو اہم جماعت تھی جن کے ووٹوں کی بہت اچھا ضرورت تھی، ویوا اٹالیا، جس کے سربراہ متیو رینسی ہیں، وہ اس حوالے سے مان گئے ہیں کہ وہ جوزپے کونتے کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم انہوں نے رابرٹ فیکو ہیں ان سے کہا ہے کہ آئندہ کے معاملات ہیں حکومت سازی کے حوالے سے وہ ریٹن ہوں، وہ زبانی کلامی نہ ہوں، بلکہ ریٹن ایک دستاویزات پر ہو کہ کیا ان کے درمیان حکومت سازی کے حوالے سے معاملات طے پائے ہیں۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت 5 اسٹار موومنٹ، پی ڈی اور بائیں بازو کی چھوٹی جماعت لیو گروپ نے ایک بار پھر بھرپور انداز میں جوزپے کونتے کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے صدر کو بتایا کہ کونتے کے علاوہ وہ کسی کو بھی وزیر اعظم کے طور پر قبول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کچھ ہزار سینیٹرز، یورپین پارٹی ہے سینٹ میں، ان کے ارکان نے بھی پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں جوزپے کونتے کی حمایت کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ متیو رینسی کی جانب سے حمایت کے اعلان کے بعد اب مزید وہ تمام رکاوٹیں جوزپے کونتے کے وزیر اعظم بننے کی وہ حل ہو گئی ہیں۔ تاہم سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے اب پی ڈی اور 5 اسٹار موومنٹ دونوں کو انہوں نے بھی رینسی کے لیے موقف نرم کیا تھا۔ اس سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ ہم رینسی کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ رینسی ہیں ان کو عوامی رد عمل کا بھی سامنا ہے، سوشل میڈیا ہو یا سیاسی مبصرین ہیں اور اخبارات ہیں، تمام کے تمام وہ اس سیاسی بحران کا، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹلی میں کرونا کی باعث پہلے ہی معاشی اور حالات خراب ہیں، اس سے اس بحران کا ذمہ دار متیو رینسی کو قرار دے رہے ہیں، جس کے باعث انہیں سخت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر نئے الیکشن ہوتے ہیں تو سیاسی مبصرین کے مطابق متیو رینسی کی پارٹی وہ پارلیمنٹ سے بالکل آؤٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ موجودہ صورتحال بحران پیدا ہوا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری وہ متیو رینسی کے اوپر جا رہی ہے، اور عوام میں ان کے خلاف سخت رد عمل بھی پایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں وزیر اعظم جوزپے کونتے کی،
اس سے قبل ان کی اتنی جو ہے پاپولرٹی نہیں تھی عوام میں، تاہم موجودہ بحران پر انہوں نے ڈٹ جانے اور جو ریکوری فنڈ ہے وہ سیاستدانوں کے بجائے ماہرین کے ذریعے تقسیم کرنے کے اوپر کے موقف کو جو ہے عوام میں جو ہے بھرپور پذیرائی ملی ہے، اور ان کی جو مقبولیت کا گراف جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فرانس کی جانب سے جو سفری پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جس سے جو ہے بڑی تعداد میں پاکستانی بھی جو ہے متاثر ہوں گے۔ فرانس میں کرونا کے کیس بڑھنے پر ایک بار پھر سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے اور پاکستان سمیت فرانس میں مقیم تمام غیر ملکیوں کے پر بڑی پابندی جو ہے لگا دی ہے۔ فرانس میں کرونا کے کیس مسلسل بڑھنے پر حکومت نے جمعے کی شب نئی پابندیوں کو اعلان کیا ہے۔ فرانس میں رات کا کرفیو پہلے سے ہی جاری تھا، جبکہ اب جو اس میں مزید سختیاں کر دی گئی ہیں۔ جو سب سے اہم پابندی یہ ہے کہ اب جو ہے فرانس سے جو غیر ملکی ہیں وہ اپنے ممالک میں نہ تو جا سکیں گے اور نہ ہی واپس آ سکیں گے، تاہم جو ہے یورپی یونین کے ممالک میں جو ہے وہ عام طور پر جو ہے اس پر فی الحال پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی کی کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے۔ اٹلی میں جو کرونا وائرس کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہونے کی جانب گامزن ہے، اور حکومت کی جانب سے جو ہے اٹلی بھر میں جو ہے ریڈ زون کو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب اٹلی کا کوئی بھی علاقہ جو ہے وہ ریڈ زون میں نہیں رہا ہے بلکہ یلو، اور صرف کچھ علاقے جو ہے وہ ردونا رانچو میں جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں۔ اٹلی میں جو زون جو ہے وہ اورنج زون میں رہ گئے ہیں، ان میں پولیا، سردینیا، امبریا، سسلی، جبکہ بلزانو پروونس ہے۔ باقی جتنے بھی ریجنز ہیں جن میں ایملیا رومانیا، وینیتو، لمباردیا اور باقی جو 16 ریجنز ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے اب یلو زون میں ہو گئے ہیں۔ تاہم جو ہے حکومت کی جانب سے یلو زون قرار دیے جانے والے جو زونز ہیں ان میں بھی جو ہے کچھ پابندیاں اب بھی باقی ہیں کہ آپ اب بھی جو ہے 15 فروری تک ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ بات آپ لازمی یاد رکھیے کہ 15 فروری تک ریجن سے دوسرے ریجن میں جانے پر پابندی عائد ہے، تاہم جو ہے اپنے کمونے اپنے ریجن کے اندر آپ دوسری میونسپلٹی یا دوسرے کمونے میں جا سکتے ہیں۔ پابندیاں وہی کرفیو والی برقرار رہیں گی، رات کو 10 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک جو ہے کرفیو برقرار رہے گا، اور جو دیگر جو پابندیاں تھیں وہ تقریباً جو ہے ختم ہو چکی ہیں کہ آپ جو ہے آپ کو لیٹر ساتھ رکھنا پڑے گا کہ آپ کمونے سے باہر جا رہے ہیں تو آپ کیوں جا رہے ہیں۔ لیکن جو اورنج زون جو 5 جو اورنج زون ہیں ان میں اب بھی جو ہے وہ پابندیاں برقرار رہیں گی۔ اگر اپنے کمونے سے باہر جا رہے ہیں تو آپ کو ایک جو لیٹر ساتھ رکھنا پڑے گا کہ آپ کس مقصد کی وجہ سے جو ہے باہر جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں اچھی لگی ہوں گی۔ اجازت دیجیے، تنویر ارشاد، اپنا تالیہ، اٹلی۔ اللہ حافظ۔